اکثر ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ محنت کر رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں آ رہا، اور اگر پیسہ آ رہا ہے تو اس میں برکت نہیں۔ اصل میں ہمارے اپنے اعمال، کچھ عادات اور کچھ نہ کچھ گھر میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی سی رہتی ہے۔ جتنا مرضی پیسہ آ جائے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہاتھ بہت تنگ ہو جاتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی ان 8 چیزوں کے بارے میں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور یہ 8 وہ کام ہیں جن کی طرف شاید آپ کا کبھی دھیان نہ گیا ہو کہ کہیں یہ ہماری عادات جو ہیں ہماری بے برکتی کا سبب تو نہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ سب نے غور کیا ہوگا کہ پیسہ تو آتا ہے مگر کہیں نہ کہیں خرچ ہو جاتا ہے، دل میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں خوشی نہیں، ہر کام میں بے برکتی، اور اس کا سارا بلیم ہم اپنی قسمت پر ڈال دیتے ہیں، مگر اصل وجہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غربت آتی ہے، اور ہم سب یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان غلطیوں کو سدھار لیں گی تو آپ کی زندگی میں سکون اور آپ کے گھر سے نحوست، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات، یہ اکثر والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کوس رہے ہوتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، اور یہ سب اکثر گھروں میں ڈیلی بیسس پر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی زبان میں خاص تاثیر رکھی ہے۔ جب ماں باپ دل سے اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے، اور جب غصے میں بد دعا دیتے ہیں، کوستے ہیں، تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، کیونکہ جو بد دعا کرنا ہے اس سے گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اور اس سے گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا اور برکت بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے گھر محنت سے کما کے آیا ہوا پیسہ جو ہے وہ بھی ضائع ہوتا رہے گا۔ اور دوسری بات، اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ گئے تو گھر والے کیا کرتے ہیں، ناک منہ چڑھا رہے ہوتے، ان کو مہمانوں کا آنا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ مہمان کا آپ کے گھر آنا اللہ کی رحمت ہے، اور مہمان اپنے حصے کا رزق خود لے کر آتا ہے۔ دسترخوان آپ کا ہوتا ہے لیکن اس پر رکھا ہوا کھانا مہمان کے نصیب کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مہمانوں کے آنے پر خوش ہوں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو ٹائم دیں، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، سکون ہوگا۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ اگر کوئی آپ کے گھر سے کھا کے جاتا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے کہ وہ اپنے نصیب کا کھا کے گیا ہے۔ اور تیسری بات، بہت سارے گھروں میں نماز باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے، اس گھر کے بچے، بڑے، بوڑھے سبھی نماز پڑھ رہے ہوتے، لیکن دوسری طرف بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، ایک نماز پڑھ لی، دوسری چھوڑ دی۔ اس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، جتنا مرضی پیسہ آ جائے ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں گی کہ جہاں نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے وہاں پیسے میں بہت برکت ہوتی ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات کہ جس گھر میں ماں 5 وقت نماز پڑھتی ہے تو بچے بھی ماں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں ماں کو ہی نماز کا نہ پتہ ہو وہاں بچے کیا نماز پڑھیں گے۔ اور جب ماں نماز پڑھے گی 5 وقت، گھر میں دعا ہوگی تو برکت تو ہوگی نا، آپ کی اولاد کامیاب ہوگی، شوہر کے رزق میں برکت ہوگی، اور یہ سب کس وجہ سے ہوگا؟ نماز کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ بھی 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھا کریں تاکہ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں برکت ہو۔ اور چوتھی بات کہ اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جو برتن تھوڑے سے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کسی کپ کا کوئی کونا ٹوٹ گیا، کسی پلیٹ میں دراڑ آ گئی، اس کے باوجود ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی ٹوٹے برتن میں کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اور میڈیکلی بھی منع ہے کیونکہ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں جراثیم آ جاتے ہیں اور اس سے گھر میں بے برکتی رہتی ہے۔ اور 5ویں بات، ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ شروع سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، دن کے وقت اپنے صفائی وغیرہ کے کام تمام ختم کر لیں اور عصر کے بعد گھر میں جھاڑو نہ لگائیں۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ بچے بہت زیادہ گند مچا دیں، یا آپ کچن میں کام کر رہی ہوں تو کچن بہت گندا ہو گیا ہو تب کر لیں، لیکن اس کو مستقل عادت نہ بنائیں۔ اور چھٹی بات،
اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جس گھر میں ڈیلی بیسس پر قرآن کھلتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گی، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز جب گونجتی ہے تو اس گھر سے شیطان جو ہے وہ کوسوں دور بھاگ جاتا ہے اور گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ گھر میں روزانہ قرآن پاک پڑھنے سے پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور اس میں برکت کے لیے تمام خواتین ڈیلی بیسس پر سورہ واقعہ کو لازمی پڑھا کریں۔ ہر روز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ آپ خود اپنے مال و دولت میں آپ جو ہے برکت دیکھیں گی۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ الحمدللہ میرا کوئی دن شاید ہی ایسا ہو جس دن میں نے سورہ واقعہ کی تلاوت نہ کی ہو، کیونکہ یہ خاص رزق کے لیے ہے، رزق میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے ہے۔ تو آپ اس کی تلاوت جو ہے ڈیلی کیا کریں۔ اور ساتویں بات کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی فقیر کھانا مانگنے یا کچھ بھی مانگنے آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کریں۔ یہ رزق میں بے برکتی کی وجہ ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی مدد ہو جائے یا آپ کسی کو کھانا کھلا دیں تو یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا شکر کر کے سوالی کو کھانا دیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ جب آپ کسی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں تو آپ کا رزق کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کسی سوالی کو بھی خالی نہ لوٹایا کریں۔ اور آٹھویں بات کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اچھا شوہر دیا ہے، صحت دی ہے، دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اتنی ساری نعمتوں کے بعد اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا، تو شکوہ نہ کیا کریں۔ جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ آپ کو اور نوازے گا، اور اس سے آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔